فیوچر ویژن کے آپ کے 5 ٹولز ہیں، یہ 5 موڈیولز ہیں، یہ 5 ذرائع اور مینز ہیں۔ پہلا بولی علم، دوسرا دعوت، تیسرا فکر، اور جب میں فکر کہتا ہوں اس فکر کی اصلاح بیسڈ امن اور اعتدال پر، چوتھا سیرت، پانچواں فلاح، فلاح امت کی بھی اور انسانیت کی بھی۔ یہ 5 چیزوں پر فوکس کرنا ہے، اور ان 5 چیزوں پر جو فوکس ہے اس کا جو چینل ہے وہ آپ کے مراکز علم ہے اور نظام دعوت۔ مراکز علم اور نظام دعوت، اس کو جتنا مؤثر کریں گے اتنا اپنی منزل پر جلد پہنچیں گے۔ اب مراکز علم کے ذریعے اگر منزل کو پانا چاہتے ہیں اور جلد تر، تو آپ میں سے ہر ایک کو معلم بننا ہے۔ یہ آپ کے فیوچر کے لیے بتا رہا ہوں، اگلے 10 سال کے لیے، اور آپ 1 سال میں ہی اچیو کر سکتے ہیں معلم بننے کا عمل، پھر نتائج پیدا ہوں گے۔ آپ میں سے ہر ایک کو معلم بننا ہے، اور معلم بننے سے پہلے ایک ضروری حد تک علم حاصل کرنا ہے، یعنی متعلم بننا ہے۔ دوسرا، آپ میں سے ہر ایک کو داعی بننا ہے، داعی۔ ہر رفیق کو، ہر کارکن کو، ہر رکن کو متعلم بننا ہے تاکہ معلم بنے، اور ہر ایک کو داعی بننا ہے تاکہ اس فکر کے کیریئر بنے اور اس سے امت اور انسانیت کی اصلاح ہو، لوگوں کی سیرتوں کی بھی اور امت کی بھی۔ علم اور دعوت کے باب میں نے ایک نصاب آج سے اناؤنس کر رہا ہوں جو آپ کے لیے متعین کر دیا ہے۔ نصاب، یہی نصاب مراکز علم میں پڑھایا جائے گا، ہر مرکز علم میں، ہر حلقہ دعوت میں، ہر حلقہ درود میں، جہاں بھی علم اور دعوت کا کام ہوگا، اس نصاب کو کاملاً یا جزواً جتنا جتنا درکار ہے، یہ مدارس میں بھی پڑھایا جائے گا، یہ جامعات میں بھی، نظام المدارس میں بھی، منہاج القرآن کے سکولز میں بھی، حتیٰ کہ ہر مرکز علم میں اور ہر حلقہ دعوت میں، MSM ہو، یوتھ لیگ ہو، علماء کونسل ہوں، منہاج القرآن ویمن لیگ ہو، منہاج القرآن کی تنظیمات ہوں، جس بھی کام میں انگیج ہوں گے اس کے لیے ایک نصاب بنا دیا۔ ہر رفیق پر واجب ہے اس نصاب کو پڑھنا اور عمر بھر پڑھتے رہنا، اس سے کبھی ہٹنا نہیں ہے پیچھے، واجب ہے۔ رفاقت اور یہ نصاب لازم و ملزوم ہو گئے۔ پھر بولیے، رفیق اور نصاب لازم و ملزوم ہے، اس کے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے۔ اس نصاب میں سب سے پہلی چیز عرفان القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے ساتھ عرفان القرآن کا پڑھنا، یعنی قرآن مجید کا ترجمہ، تاکہ اس سے آپ قرآن مجید کا فہم حاصل کریں اور تدبر اور تفکر نصیب ہو۔ اور انگلش میں دا مینیفیسٹ قرآن، تلاوت قرآن مع عرفان القرآن یا مع دا مینیفیسٹ قرآن، اس کے ساتھ، تاکہ قرآن مجید کی سمجھ آئے اور فکر کے ساتھ اس میں تفکر اور تدبر پیدا ہو۔ اب آپس میں آپ اس کے نصاب میں اوقات کے مطابق ہر روز کتنا پڑھنا ہے وہ اپنا متعین کر سکتے۔ میں نے یہ مقرر نہیں کیا کہ پاؤ پڑھنا ہے یا پارا پڑھنا ہے یا رکوع پڑھنا ہے، یہ ہر ایک کا اپنے اپنے ٹائمز کی اویلیبلٹی کے مطابق ایڈجسٹمنٹ ہے۔ اگر ہر روز اس کا ایک حصہ پڑھنا
قرآن مجید کی تلاوت عرفان القرآن اور دا مینیفیسٹ قرآن کے ساتھ، یہ بطور رفیق آپ کے واجبات میں سے ہے ایک۔ نمبر 2، الروض الباسم من خلق النبی الخاتم، اس کا ذکر اب نمبر 2 پہ اس لیے کیا ہے کہ یہ کتاب چھپ چکی ہے۔ الروض الباسم 4 جلدوں پر مشتمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق مبارکہ پر میں نے یہ کتاب مرتب کی ہے، تاکہ اس سے آپ کو علم بھی نصیب ہو، عمل بھی صالح ہو، فکر بھی ملے، سیرت بھی درست ہو، زندگی کا ادب بھی ملے، اور پوری زندگی اور سیرت اخلاق محمدی کے مطابق ڈھلنے کے قابل ہو سکے، دروازہ کھل جائے۔ اس کتاب کو جب پڑھیں گے تو ایسا ہے جیسے آقا علیہ السلام کا سراپا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، آپ کے اخلاق حسنہ کا سراپا، آپ کی عادات مبارکہ کا سراپا، آپ کے شب و روز کا سراپا، آپ کے اٹھنے بیٹھنے، گفتگو کرنے، چلنے پھرنے، معاملات، آداب اور عبادات، آپ کی پوری حیات طیبہ ایک سراپا آپ کے سامنے۔ آپ گویا الروض الباسم کی شکل میں احادیث کی آنکھ سے، حدیث و سنت کی آنکھ سے آقا علیہ السلام کو دیکھیں گے، آپ کی زیارت کریں گے۔ اس کتاب کو ایسے مرتب کیا میں نے، میرے کئی سالوں کی محنت کا یہ ایک نچوڑ ہے تو وہ 60 جلدوں پر مشتمل جو حدیث و سنت کا انسائکلوپیڈیا ہے، اسی میں سے ایک حصہ ہے اخلاقیات پر، اخلاق محمدی پر۔ مگر جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ والے ایک کتاب کی فارمیٹنگ، فٹ نوٹس، پرنٹنگ، ٹرانسلیشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو پھر ترتیب سے چھپتی چلی جاتی ہے، تو یہ آپ کے نصاب کا حصہ بنا دیا ہے قرآن مجید اور عرفان القرآن کے بعد۔ تیسری کتاب جو بڑی اہم، شاید میری زندگی میں اتنی خوبصورت کتاب کہ میں اس کو دیکھ دیکھ کے پڑھ کے حظ لوں گا خود، وہ انشاءاللہ فروری تک وہ چھپ کے آ جائے گی۔ ان کا خیال ہے کہ 19 فروری کو تحفہ ملے گا وہ کتاب آپ کو، انشاءاللہ فروری میں تحفہ ملے گا۔ اس کا نام ہے منہاج الصالحین، یعنی صالح لوگوں یا نیکوکاروں کا راستہ۔ یہ کتاب بھی حدیث میں ہے، ساتھ قرآن مجید کی آیات، احادیث نبوی، آثار صحابہ و تابعین ہوتے ہیں۔ یہ بھی 4 جلدوں میں ہے، منہاج الصالحین۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جلد میں ایک کتاب لکھی تھی، ریاض الصالحین کہتے ہیں۔ میں نے اس کا نام پہلے اور کوئی چوز کیا تھا، روضۃ الریحان، پہلے اور نام چوز کیا تھا، لیکن اس کتاب کا جو عنوان ہے، اس کی خوبصورتی دیکھ کر میں انسپائر ہوا اور تبدیلی کر کے وہ ریاض الصالحین ہے، تو میں نے اس کا نام منہاج الصالحین رکھ دیا۔ یہ 4 جلدوں میں ہے۔ تو الروض الباسم سمجھے اخلاقیات میں ہے، اور منہاج الصالحین زہدیات اور روحانیات میں ہے۔ یہ کتاب آپ کو روحانی الذہن بنا دے گی، روحانی القلب بنا دے گی، روحانی الفکر بنا دے گی، روحانی الطبع بنا دے گی، آپ کی طبیعت کو روحانی بنا دے گی۔ آپ زمینی ہیں مگر مزاج اور طبیعت میں آپ کو آسمانی بنا دے گی۔ سارے اعمال و احوال کو سنوارنے کا، اور اس کے اندر اللہ کا تعلق اور اس کی محبت اور روحانیت اور نور بھرنے کا یہ ایک سورس ہے۔ تو روض الباسم سے شروع کر دیں اور عرفان القرآن کے ساتھ، تو فروری تک یہ بھی آ جائے گی منہاج الصالحین۔ واجب ہے ہر رفیق پر عمر بھر مرتے دم تک ان کتب کا مطالعہ جاری رکھے، تاکہ علم سے کٹے نہیں،
یہ سورس آف نالج ہے، سورس آف اسپریچویلٹی ہے، سورس آف پیوریفیکیشن ہے۔ آپ کا عقیدہ سنورے، آپ کا عمل سنورے، فکر سنور جائے، اخلاق سنور جائے، اعمال سنور جائیں، عادات اور آداب سنور جائیں، معاملات سنور جائیں، آپ کی سوچوں میں تطہیر آ جائے، برتاؤ میں پاکیزگی آ جائے۔ یہ ہر رفیق کا نصاب ہے۔ ہر رفیق اپنی فیملی کو پڑھائے، گھر میں ان کتابوں کا ہر روز ایک حلقہ کریں۔ کتنا پڑھنا ہے اپنے اوقات کے مطابق تعین کر لیں۔ مرکز کی متعلقہ نظامتوں سے یا مرکز کے قائدین اور ذمہ داران سے رہنمائی لے لیں، اپنے گھر میں اپنے اوقات کے مطابق تعین کر لیں۔ میں نے اماؤنٹ یا کوانٹٹی اس کا متعین نہیں کیا، کتابیں دے دی ہیں نصاب میں، پھر کورسز ہوں گے، ان میں سے منتخب نصاب یہ پڑھائیں گے، ڈیٹیل میں پورے نصاب پڑھائے جائیں گے۔ تعلیم کی نظامت ہے، ایجوکیشن ڈیولپمنٹ جیسے نظامت ہے، تعلیم کی ہے، دعوت کی ہے، تربیت کی ہے، تنظیمات کی ہے، MSM، یوتھ لیگ، علماء کونسل، ہر کوئی ان کتب کو پڑھائیں گے۔ ہر حلقے میں، ہر مدرسہ میں، ہر جامعہ میں، ہر حلقہ میں، ہر جگہ یہ کتابیں پڑھائی جائیں گی۔ ایک جامع چیز دے دی۔ یہ کتاب تو سمجھو تیار ہے، فروری میں مل جائے گی۔ 4 جلدیں الروض الباسم کی آپ کے سامنے موجود ہیں، 4 جلدیں منہاج الصالحین کی انشاءاللہ تعالی جنوری میں آ جائیں گی چھپ کر۔ فروری تو ویسے طباعت کا مہینہ رکھا ہوا ہے پبلیکیشن کا، یہ امید ہے انشاءاللہ دسمبر کے اینڈ یا جنوری میں چھپ جائے گی، اللہ نے چاہا تو۔ اس کے بعد اب چند کتابیں ہیں جو اسی نصاب کے لیے تیار ہو رہی ہیں، وہ بھی جلد ہو جائیں گی، ممکن ہے وہ بھی فروری تک اکٹھا پورا پیکج تیار ہو جائے، مگر یہ حسن بھائی ان کو دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹلی، اور FMRI ڈاکٹر فاروق رانا اور ان کی ٹیم اس میں ہے۔ میری کتب سے کچھ چیزیں لے لی ہیں۔ میری ایک اور کتاب ہے جو احکام کی آ رہی تھی، جامع الاحکام حدیث کی، اس سے، اور تعلیمات اسلام سیریز ہے جو سوال جواب میرا، اس میں سے لے کے اس کو ملا رہے ہیں شرح کے طور پر تاکہ ایزی ہو جائے۔ تو ایک منہاج العقائد آ رہی ہے، مختصر کتاب ہوگی عقائد، اور ایک منہاج الاحکام، یہ کتاب بھی نئی آ رہی ہے۔ اس میں عبادات، خاص طور پہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاملات، اوامر نواہی، فرائض و واجبات اور دیگر جتنے بنیادی احکامات ہیں انسانی زندگی میں زندگی بسر کرنے کے، ان کے طریقے، بیسکس، وہ سارے اس میں آ جائیں گے منہاج الاحکام۔ یہ کتابیں میری مبسوط ان موضوعات پر موجود ہیں، پہلے موجود ہیں، نئی حدیث کی کلیکشنز میں آ رہی ہیں، موجود ہیں مبسوط، مگر ان میں سے چناؤ کر کے آپ کے نصاب کے لیے الگ کتابیں تیار ہو رہی ہیں، ان میں سے منتخب کر کے۔ تو یہ 5 ہو گئیں تاکہ نصاب جامع ہو جائے۔ چھٹی ایک جلد میں جو میری 12 جلدوں پر مشتمل سیرت الرسول ہے، 12 جلدوں پر مشتمل، اور اب 4 جلدوں میں عربی میں السیرۃ النبویہ آ رہی ہے میری، جن میں سے ایک جلد چھپ چکی ہے، یہ پچھلے ربیع الاول کے موقع پر چھپ گئی تھی، ایک جلد، 3 جلدیں باقی جلد آ رہی ہیں، وہ بھی ہیں 12 جلدوں میں اردو کی ہے، 4 جلدوں میں عربی کی ہیں۔ تو میں نے چاہا 12 جلدوں کی جو پہلی 2 نکال کر 10 جلدیں آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت وصال مبارک تک، 10 جلدوں کے حصے میں سے مختصر کر کے ایک جلد تیار کروانے کا میں نے کہہ دیا، تاکہ اردو میں ایک جلد میں آقا علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ کا مختصر مطالعہ ہو جائے، واقعاتی سیرت کا حالات، اخلاقی سیرت اور روض الباسم میں آ گئی، واقعاتی ایک جلد میں سیرت تیار کر رہے ہیں۔ یہ بھی چونکہ آلریڈی پبلشڈ بک ہے، کتاب ہے میری، اس میں سے خلاصہ کرنا ایک جلد کا، یہ بھی آ جائے گی جلدی انشاءاللہ۔ اور 7ویں کتاب روز مرہ کی ضرورت کے پیش نظر مختلف موضوعات پر خطابات کی تیاری، دعوت اور تبلیغ میں مختلف لیکچرز دینا، اس کے سیمپلز، تاکہ آپ کی ٹریننگ ہو، ہر شخص، ہر رفیق کس طرح داعی بنے،
کس طرح دعوت کو پیش کر سکے، سمجھا سکے، ایکسپریس کر سکے. تو اس کی سیمپلز کے لیے ایک کتاب آپ کی ایک پریکٹیکل سمجھیں ایک بک ہے، ایکسرسائز بک ہے. تو 7ویں کتاب وہ تیار ہو رہی ہے. اس میں ریلیونٹ ٹاپکس آ جائیں گے، گفتگو، خطاب، دعوت کی تیاری کا منہج اور طریقہ کار آ جائے گا، کنٹینٹس کس طرح لینے ہیں. تو ایک تربیت کے لیے، ایک ٹریننگ کے لیے ایک بک ہوگی. یہ 7ویں کتاب. یہ 7 کتابوں پر مشتمل آپ کا نصاب بنا دیا ہے.